بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردے کے بارے میں اللہ کا فرمان۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ اس طرح زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مومنہ کی نشانی پردہ بتایا ہے کہ تم اپنے اوپر چادر لٹکا لیا کرو تاکہ پہچانی جاؤ۔ یعنی ایک مومنہ عورت کی نشانی پردہ ہی ہے، اسی سے وہ پہچانی جائے گی کہ وہ مومنہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر صفیہ رضی اللہ عنہا ایک قیدی کی حیثیت سے آئیں، اور جن صحابی کے حصے میں آئیں انہوں نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیا۔ دوسری صبح جب وہ اونٹ پر سوار ہونے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چادر ڈال دی، جس سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب وہ لونڈی نہیں رہیں بلکہ آزاد مومنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بن گئی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پردہ کرا دیا ہے۔ یعنی مومنہ خاتون کی نشانی اس کا پردہ ہی ہوتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 31 میں فرمایا گیا، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ مومنہ خواتین سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے سینوں پر اپنی چادریں ڈالی رہیں۔ یہاں کچھ ترجمہ کرنے والوں نے زینت کا ترجمہ بناؤ سنگھار کر دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنا میک اپ شو نہ کریں، بلکہ زینت سے مراد وہ قدرتی حسن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو جسم و شکل کی صورت میں دیا ہے۔ یہاں پر الا ما ظہر منہا سے مراد ایک عورت کا قد اور جسم وغیرہ ہے کہ کسی صورت نہیں چھپ پاتا، یعنی خود بخود ظاہر ہو جائے، اس کے علاوہ ہر چیز چھپانی ہے۔ مزید فرمایا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور اپنی زینت کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہر کے، یعنی شوہر سے کسی قسم کا پردہ نہیں۔ او آبائہن، یا اپنے والد، او آباء بعولتہن، یا اپنے سسر یعنی شوہر کے والد سے، او ابنائہن، یا اپنے لڑکوں سے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہر کے لڑکے یعنی شوہر کے کسی دوسری بیوی سے جو بیٹے ہوں، او اخوانہن او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بھانجوں کے، او نسائہن، یا اپنے میل جول کی عورتوں کے، او ما ملکت ایمانہن، یا غلاموں کے، او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یا ایسے مرد نوکر جو کسی قسم کی خواہش نہ رکھتے ہوں، او الطفل الذین لم يظہروا علی عورات النساء،
یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں سے مطلع نہ ہو۔ یاد رہے کہ شوہر کے علاوہ گھر میں موجود دوسرے مرد حضرات کی موجودگی میں ایک مومنہ بالغہ اپنے سینے پر چادر یا دوپٹہ ڈالے رہے گی، جیسا کہ اس آیت میں واضح ہے، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، یعنی گھر سے باہر اس طرح کے معاملات نہ کریں کہ ان کا پردہ قائم نہ رہ سکے اور ان کے جسم کے کچھ حصے نظر آنے لگے۔ عورت کو گھر سے باہر مکمل پردے کا حکم ہے، سوائے اس کی ہتھیلیوں اور پاؤں کے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ نجات پاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ایک سفر میں جب عائشہ رضی اللہ عنہا قافلہ سے پیچھے رہ گئیں تو وہ قافلہ کی جگہ آ کر بیٹھ گئیں، تو صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنسَانٍ نَاعِمٍ فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ الْحِجَابِ، وہ صبح کو جب قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا، کیونکہ وہ پردے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے۔ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي فَخَمَّرْتُ وَجْهِي، انہوں نے زور سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا منہ چھپا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ صفوان بن معطل نے اپنی چادر پھینکی، جس سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا منہ چھپا لیا۔ واضح ہوا کہ پردے میں عورت کا منہ چھپانا لازمی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمانا کہ وہ پردے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے واضح کرتا ہے کہ پردے کے حکم کے بعد چہرہ بھی پردے میں رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ لازمی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، تم پر نکاح کے لیے حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، بیٹیاں اور بہنیں، وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت، اور پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے یعنی رضائی مائیں، اور تمہاری رضائی بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہو ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں زیر پرورش ہیں، اور اگر مباشرت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں تم پر حرام ہیں یعنی بہو، اسی طرح پوتے وغیرہ کی بیوی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ایک بات کی اور نشاندہی کرنا ضروری ہے کہ بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کا منع کیا گیا ہے، تو سمجھا جاتا ہے کہ اب سالی اپنے بہنوئی سے پردہ نہیں کرے گی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ دیکھیں، ایک عورت جب کسی مرد سے نکاح میں ہے تو اس کا اب کسی اور مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، تو کیا اسے بنیاد بنا کر
خواتین دوسرے مردوں سے پردہ کرنا چھوڑ دیں گی؟ نہیں، جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے ہر حال میں پردہ ہوگا۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سالیاں یا کزن اپنے منہ پر دوپٹہ ڈال کر اپنے کزن یا بہنوئی وغیرہ سے بات چیت بھی کرتی ہیں اور ہنسی مذاق بھی۔ یہ پردے کے حکم کا مذاق اڑانا ہے۔ عورت کے معنی چھپی ہوئی چیز، یعنی عورت کو نامحرموں سے بالکل چھپ کر رہنا چاہیے۔ ایک محفل میں ان کا بیٹھنا بھی جائز نہیں اور نہ ہی احادیث سے ملتا ہے۔ جب کوئی لڑکی نکاح کے بعد اپنے سسرال جاتی ہے تو اس خاندان کے مرد اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اور سلامی دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے سر پر ہاتھ بھی پھیرا جاتا ہے۔ یہ سب کسی طور پر اسلام میں جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیور کو موت کہا ہے۔ الحمو عربی کا لفظ ہے جسے اردو میں دیور کہتے ہیں۔ یہ لفظ عربی میں ہر سسرالی رشتہ دار کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مومنہ کو سسرال میں اپنے سسر کے علاوہ ہر بالغ مرد سے پردہ کرنا چاہیے، اور یہ اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو فوراً پردہ کرا دیا تھا۔ یاد رکھیں کہ مرد سے اس کے گھر میں ہونے والے ہر غیر شرعی کام کا حساب لیا جائے گا۔ بالکل اسی طرح اسے اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ اس نے اپنی بیٹی، بہن یا زوجہ کو پردہ کیوں نہیں کرایا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہمیں اپنے گھر میں اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔